جی اسامہ، آپ نے بھی خبر پڑھی ہوگی، یہ ایکسچینجز یا بیانات بھی دیکھے ہوں گے، کیسے دیکھ رہے ہیں سارے معاملے کو؟ دیکھیں، اس کو ہمیں آئین اور قانون کے نظر سے دیکھنا بہت ضروری ہے۔ تو آرٹیکل 14 ہمیں جو ہے رائٹ ٹو ڈگنیٹی اور پرائیویسی آف ہوم کی گارنٹی دیتا ہے، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آرٹیکل 19 ہمیں فریڈم آف ایکسپریشن کا حق دیتا ہے اور رائٹ ٹو انفارمیشن کا حق دیتا ہے۔ اور اس کے علاوہ پھر ہم نے دیکھا ہے کہ سپریم کورٹ میں اس میں ایک بہت فیمس کیس تھا، محترمہ بے نظیر بھٹو کا کیس، جس میں یہ کہا گیا تھا کہ یہ غیر قانونی ٹیپنگ آف کالز جو ہے نہیں ہونی چاہیے، اور سپریم کورٹ نے باقاعدہ اس پہ ججمنٹ دی۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں 2013 میں انویسٹیگیشن آف فیئر ٹرائل ایکٹ جو ہے پاس ہوا، جس میں واضح طور پہ لکھا گیا ہے کہ جو سرویلنس ہے اور جو فون ٹیپنگ ہے وہ صرف تب ہو سکتی ہے جب کورٹ کی طرف سے وارنٹ جو ہے آپ کے پاس موجود ہو۔ تو کورٹ کے وارنٹ کے بغیر آپ اسامہ کسی صاحب پہ معاف کریے گا، میں آپ کی بات یہاں کاٹ رہی ہوں، مگر یہ بتائیے گا کہ آپ جو یہ سارے ججمنٹس کوٹ کر رہے ہیں یا آئین کو کوٹ کر رہے ہیں، تو سر اب یہ جو نیا نوٹیفیکیشن آ گیا ہے، ایک قانون کا بھی حوالہ دے دیا وزیر قانون نے، تو سر اب کیا یہ سارا irrelevant نہیں ہو جاتا؟ نہیں، میرے خیال سے نہیں ہوتا، کیونکہ یہ پارلیمان کی طرف سے کوئی ترمیم آئین میں نہیں آئی ہے، نہ تو کوئی قانون پاس ہوا ہے۔ یہ صرف فیڈرل گورنمنٹ نے جو ہے ایک نوٹیفیکیشن ایشو کر دیا ہے کہ جی ہم اس انویسٹیگیشن یا انٹیلیجنس ایجنسی کو اختیار دیتے ہیں کہ وہ ٹیپنگ کر دے، لیکن ان کی جو پالیسیاں ہیں وہ قانون کے خلاف نہیں ہو سکتی، آئین کے خلاف نہیں ہو سکتی، اور میرے خیال سے یہ جب اچھے کسی کورٹ میں ججز کے سامنے جائے گا تو اس نوٹیفیکیشن کو میری نظر میں جو ہے بالکل غلط قرار دیا جائے گا، کیونکہ یہ اس طرح کھلم کھلا آسانی سے وداؤٹ چیکس اینڈ بیلنسز آپ کسی کو بھی اختیار نہیں دے سکتے کہ آپ کسی پہ سرویلنس کریں۔ اور آپ یہ بھی یاد رکھیں، اسلام آباد ہائی کورٹ کے کیس کے بعد یہ آیا ہے جس میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے پوچھا ہے کہ آپ کس قانون کے تحت کریں، انہوں نے یہ بھی پوچھا کہ کون کر رہا ہے، لیکن اس میں کوئی جواب نہیں آیا کہ کون کر رہا ہے۔ لیکن پھر اس نوٹیفیکیشن کی ذریعے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ کون سی ایجنسی کو یہ اختیارات دیے گئے ہیں، لیکن میرے خیال سے کورٹس اس کو جو ہے اچھے نظر سے نہیں دیکھیں گی۔ یہ نوٹیفیکیشن صرف اس طرح آسانی سے آپ نہیں پاس کر سکتے۔ تو اسامہ صاحب، آپ جو نوٹیفیکیشن کا ذکر کریں، بٹ میں پھر آپ کی توجہ دلواؤں گی، جو وزیر قانون کہہ رہے ہیں کہ جی قانون تو موجود ہے، وہ کہہ رہے ہیں 1966 کا قانون ہے، اس میں ترمیم کی گئی 1996 میں، اور اس کے تحت یہ نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے۔ یو تھنک دیٹس دیکھیں، ناٹ انف؟ اگر قانون جو ہے اتنے سالوں سے موجود ہے تو پھر نوٹیفیکیشن ابھی کیوں جاری ہوا ہے، پہلے کیوں نہیں جاری ہوا تھا؟ تو میرے خیال سے یہ بھی ایک اہم صحیح۔ سوال ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جو پرانے اگر قوانین ہیں ان میں ترمیم آئی ہے، 2013 کا فیئر ٹرائل ایکٹ اس کے بعد آیا ہے، تو آپ نے اس کو فالو کرنا ہوگا۔ 1966 یا 96 کے قانون کو جو ہے آپ وہ نہیں کریں گے۔ جو لیٹسٹ قانون ہے جو انویسٹیگیشن پہ آپ کو پاورز دیتا ہے، آپ کو obviously اس کو فالو کرنا ہوگا، اور جو سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہیں وہ آپ کی پھر کامن لا بن جاتی ہے، تو آپ کو اس کو بھی فالو کرنا ہوگا۔ تو میرے خیال سے ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ پی ایم ایل این کی جو حکومت ہے وہ کورٹ میں جو ہے ججز کچھ کہتے ہیں، دوسری طرف سے کوئی جواب آتا ہے، پھر پی ایم ایل این حکومت کہتی ہے چلے ہم یہ ایڈجسٹمنٹ کر لیتے ہیں آپ کے لیے تاکہ آپ سرویلنس کھلم کھلا کریں۔ اور میرے خیال سے یہ جو ایک ٹریڈیشن بن گیا ہے پی ایم ایل این میں، اس کو بھی ایک جمہوری نظر سے دیکھنا چاہیے کہ کیا یہ جمہوری روایتوں کو اور جو آئینی جو آپ کے پاس سارے پروسیسز موجود ہے ان کو بالکل اگنور کیا جا رہا ہے۔ تو کیا یہ پی ایم ایل این حکومت آنسربل نہیں ہے پارلیمان کو یا پاکستانی شہریوں کو، جن کو یہ ریپرزینٹ کرنے کی جو ہے مطلب لیجیٹمیسی تو ان کو کوئی ہونی چاہیے حکومت میں، لیکن کلیئرلی ہمیں یہ نہیں بہت نظر آ بہت رہا۔